اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس خالق لم یزل کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کل 13 رجب المرجب تھی، مولا کی ولادت کا دن تھا۔ ہر کسی نے اپنے اپنے انداز کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب پڑھے ادا کیے۔ ہم نے بھی کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے مولا کی فضائل و مناقب بیان کیے، آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ پاکستان کی سرزمین پر جس طرح سے خصوصاً پنجاب میں مختلف مقامات پر جشن منائے گئے، ویسے تو پوری دنیا میں منائے گئے کیونکہ پاکستان میرا وطن ہے، میں وطن سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا تذکرہ ضرور کروں گا۔ منائے گئے، خصوصاً پنجاب میں جو جشن منائے گئے ان کا بعض تو بہت اچھے طریقے اور اچھے انداز کے ساتھ، جیسے محمد وآل محمد چاہتے ہیں، جس طرح انہوں نے حکم دیا ہے، جس طرح انہوں نے محفل و مجالس کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طرح سے منائے گئے۔ اور بعض مقامات پہ لوگ ڈھول پیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، دھمال ڈالتے ہوئے، جو غیر شرعی طریقہ ہے جس کی محمد وآل محمد نے اپنے دور میں بالکل کھل کے مخالفت کی، اور ان کے جو حقیقی موالی ہیں، جو ان کے حقیقی پیروکار ہیں، وہ بھی ہمیشہ مخالفت کرتے آئے اور کرتے رہیں گے۔ تو بعض جگہ پہ یہ چیز دیکھنے میں آئی، اور بعض جگہ پہ کچھ نادان پڑھتے ہوئے بھی نظر آئے، جن کو بانیان کرام نے بلایا ہوا تھا، دعوت دیتے ہیں اور پھر ان کو پتہ نہیں کیا کیا کھلایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور جب منبر پہ وہ آتے ہیں تو ان کی حالت یہی ہوتی ہے جو کل بعض لوگوں نے کر کے دکھلائی۔ آپ یہ ذاکر صاحب کا کلپ ملاحظہ فرمائیں، بلا تاخیر پھر بات کرتے ہیں۔ میں آیا ہوں میں مگر نہ پہلے خدا رہا۔ آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا، یہ ذاکر اہل بیت ہیں۔ حقیقت تو دیکھی جائے تو اس کو ذاکر ہی نہیں کہنا چاہیے، ذاکروں کی اس میں توہین ہے، مگر بدقسمتی ہمارے معاشرے کی، ہماری قوم کی، کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا وہ القابات دیتے ہیں، القابات کے ساتھ نواز کے ان کو منبر پہ لے آتے ہیں، اور اس کی حالت آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کس طرح غلو کیا، کس طرح شرک کیا، کہ مولا اسلام کی شان میں یہ پڑھ رہا ہے قصیدہ اور کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ اصل میں تمہیں خدا تھا، لبادہ بشری میں اوڑ کے آیا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ۔ اس کا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کہ اس کو کون لکھ کے دیتا ہے اس طرح کا کلام۔ یہ لوگ اس کو فضیلت سمجھتے ہیں، یہ فضائل سمجھتے ہیں، جبکہ خود معصومین علیہ السلام سے نے ان چیزوں سے منع فرمایا، سختی سے منع فرمایا، اور غالی کو تو یہاں تک مولا نے فرمایا کہ وہ نجس ہے، اس کو ہاتھ لگانا بھی، اگر ہاتھ بھی اگر آپ گیلا لگاؤ گے تو وہ آپ کا ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا۔
تو یہ جبکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود بہتر سمجھتے ہیں، ہمیں اب یہ چیزیں متوجہ نہیں کرانی چاہیے تھی، ہمیں آپ کو چاہیے تھا ہم سے کچھ اور حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہم حوضوں میں بیٹھے ہیں، حوضہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم بیٹھ کے متوجہ کرا رہے ہیں ان چیزوں کی طرف، ان نقطوں کی طرف ہم متوجہ کرا رہے ہیں۔ یہ بدہی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، سب مومنین کو پتہ ہے، سب شیعہ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات واجب الوجود ہے، اور خود آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے مولا علی علیہ السلام سجدہ کرتے تھے اور ہزار ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے، ایک رات میں، ایک شب میں ہزار ہزار رکعت۔ کیا نعوذ باللہ مولا علیہ السلام خود پہلے تو خدا تھے، تو پھر وہ کس کو سجدہ کرتے تھے؟ عجیب لغویات ممبر پہ بکی جا رہی ہیں، آپ اٹھ اٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ مومنین ذرا غور تو کیا کرو، کس کو داد دے رہے ہیں؟ مجھے بہت افسوس ہوا کہ پتہ چلا کہ یہ سید ہے۔ کیسا یہ سید ہے بھائی؟ جس کو توحید کی معرفت نہیں ہے، جس کو شیعہ کی بنیادی عقائد کی معرفت نہیں ہے، تو اگر ایک سید ہے اس کو بنیادی عقائد کی معرفت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ حاصل کرے، وہ کسی کو استاد بنائے، اس کے قدموں میں بیٹھے، اس سے عقائد پڑھے، حدیث پڑھے، قرآن پڑھے، نہ کہ وہ جہالت آ کے پھیلائے۔ اس کی جہالت اس جملے سے واضح ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو پروٹوکول دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازتے ہیں، اور آپ خدایا پہلے شیعہ بہت مشکلات میں گرفتار ہیں، تو یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ شیعہ کو بدنام کرتے ہیں آپ لوگ، ہمیں لوگ مشرک کافر کہتے ہیں آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کر، جبکہ شیعہ کی توحید جتنی مضبوط ہے اتنی کسی فرقے کی مضبوط نہیں ہے۔ توحید ہے شیعہ کے پاس، توحید ناچ البلاغہ سے ملتی ہے، توحید صحیفہ سجادیہ سے ملتی ہے، توحید شیعہ کے پاس ہے، اصول کافی سے توحید ملتی ہے۔ توحید اگر کسی نے سمجھنی ہے تو آل محمد کے در پہ آنا پڑتا ہے، آل محمد کے در سے ہٹ کے اگر کسی نے سمجھنے کی کوشش کی بھی ہے تو اس نے بہت بڑے اشتباہات کیے ہیں، شبہ کیے ہیں انہوں نے، اور جو آل محمد کے کی طرف جو منبر منسوب ہے اس پہ کھڑا ہو کے وہ اس طرح کے لغویات اور خود معصومین علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس نے قرآن کو بھی نہیں پڑھا آج تک، مجھے یقین ہے، ورنہ اس طرح کی بات ہرگز نہ کرتا۔ تو میں مومنین سے گزارش کروں گا ان لوگوں کو پہچانو، ہوشیار باش، خود بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ کیسی یار ہماری قوم ہے، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا قبلہ علامہ میں نے استاد محترم قبلہ عاشق حسین نجفی صاحب علی اللہ مقامہ، وہ فرماتے تھے کہ مظلومیت ہے، وہ بہت افسوس کرتے تھے، ٹھنڈا سانس لے کر کہتے تھے مظلومیت ہے ہماری قوم کی، ہماری قوم لڑکے پرست بن گئی ہے، جو سفید لڑکا دیکھتی ہے اسی کو ممبر پہ لے آتے ہیں، وہ بکواس کرتا رہے، جو کرتا رہے، توہین خدا کرتا رہے، توہین محمد و آل محمد کرتا رہے، توہین علماء کرتا رہے، جس کے خلاف بکواس کرتا رہے اٹھ اٹھ کے نعرے لگاتے ہیں اور اس کو پروٹوکول دیا جاتا۔ تو واقعہ وہ صحیح فرماتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ نظر آ رہا ہے تو یہ کس طرف آپ چل پڑے؟ جبکہ شیعہ نے علی ایسے نہیں ہونے چاہیے، شیعہ نے علی محمد و آل محمد کی پیروی کرنے والے کو شیعہ نے علی بولا جاتا ہے، شیعہ بولا ہی وہ اسی کو جاتا ہے جو آل محمد کی مکمل پیروی کرے۔ خدایا ان لوگوں سے خود بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ، ہمیں بدنام نہ کرو۔ بانیان سے گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو نہ بلاؤ، کسی اچھے پڑھے لکھے بندے کو بلاؤ۔ ہم ذاکروں کے مخالف نہیں ہیں، ذاکر ہمارے لیے فخر ہیں، ہمارا وہ بہت زیادہ انہوں نے خدمات دی ہیں بزرگ ذاکروں نے، تو اب جو آ گئے ہیں پتہ نہیں ان کو سیدھا کلمہ ہی نہیں آتا ہوگا
آتا ہی نہیں ہے. اکثر نے تو ذاکروں نے جو کلمہ ممبر پہ بیان کیا اس میں تو 50% غلطیاں ہوتی ہیں. اور اس کو نہیں پتہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے. اور یہ ہمیں کتنا افسوس ہے کہ اس بندے سے ہم درس لے رہے ہیں، اس بندے کو ہم نے ممبر پہ بٹھا دیا ہے جس کو نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ شیعہ کی بنیادی عقائد کا پتہ ہے، نہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں شیعہ ہوں تو کیوں ہوں. جس کو نماز سیدھی نہیں آتی، کلمہ سیدھا نہیں آتا، اور یہ حالت وہ کر رہا ہے ممبر پہ، ہم اٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں. افسوس ہے. میں مومنین سے گزارش کروں گا، خدایا ان سے بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ، اور ان نجس العین لوگوں کو ممبر سے دور رکھو.